اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، اور عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد ان کے لیے اس پر اجر کا بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی امامت کا اعلان کہ کامیاب ہونے کے بدلے میں ہے۔ انی جاعل للناس امام، ہم تم کو جو ہے لوگوں کا پیشوا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز میں ہوئی، بمقام سوس ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے گئے۔ یہود و نصارہ و مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف سے کہ متحد اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں، اس کی خصوصیت اس کی ابتلا یعنی آزمائش امتحان ہے۔ کلمات سے مراد ابتلا ابراہیم ربہ کی کلمات ہیں، یعنی ابتلا جو ہے وہ آزمائش اور امتحان سے ہے، اور کلمات سے مراد شریعت کے حکم اور ممانعت یعنی کسی چیز سے روکنا وغیرہ سے کلمات مراد ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات ربھا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں، ان میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں بال نکالنا۔ یہ 5 چیزیں سر سے تعلق ہے۔ ناخن تراشنا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناک کی صفائی کرنا، ختنہ، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھی، اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز، لوگوں کو جو ہے دعوت ڈالنے کی اور جائے امان بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ
کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی، صحیح بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری 3 باتوں سے راضی ہو کے اس کے اوپر حکم جاری فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے تو یہ حکم، یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت فائدہ پہنچاؤں گا، جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی میں تو اس کو جب تک زندہ رکھنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق دے گا، برابر تو فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کا انبیاء کی دعا سے حرم بننے کے بیان کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی آتا ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپتول میں برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول، انہوں نے مجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی، آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا، پھل اسے عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے۔ میں اب سفر اور حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب عمر پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مد و ساہ میں اور ناف میں برکت دے۔ اور روایت میں ہے یا اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی ہے اس سے دوگنی برکت مدینے میں دے۔ اور روایت میں ہے مدینے میں قتل نہ کیا جائے
اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اور یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں۔ میرے لیے بھی آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا۔ فتح مکہ کے دن کچھ مختصر کی مدت کے لیے جو ہے وہ قتل وغیرہ کو جائز رکھا گیا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے اس جگہ پہ حتیٰ کہ پرندے کو بھی نہیں مار سکتے۔ تھوڑی دیر کو ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہے، حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے اثناء خطبہ میں بیان فرمائی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر آپ نے اسخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن شریح عدوی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، اور میں نے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکے کو رب ذوالجلال نے حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب حرام کیا ہے؟ ابھی جو باتیں بتایا کہ وہاں پر قتل و خون، زبردستی، شکار کے لیے پرندوں کو ذبح کرنا، نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، شکار کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں پر ممنوع قرار دی گئی، لہذا وہ حرمت والا شہر ہے۔ اور یہ حکم اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ شریف کو حرمت والا شہر بنایا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا، اس کا درد کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو دنیا کے میرے لیے صرف آج ہی کے دن کہ ایسی سال یہاں جہاد حلال تھا۔ یعنی اگر کوئی سرکار فرمائے گا، اگر کوئی لوگ یہ دلیل بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں جو ہے جہاد کے لیے جو ہے یعنی فوج کو لے کے جو داخل ہوئے تھے، تو بولے یہ دلیل ان کے لیے مناسب نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے لیے صرف تھوڑی مدت کے لیے، صرف تھوڑی سی دیر کے لیے میرے لیے تھا، ورنہ اس کے علاوہ قیامت تک یہاں پر جو ہے یہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکے میں قتل و خون کرے یا جو احکام ہے اس کے خلاف ورزی کرے۔ پھر اس شہر کی حرمت آ گئی، جیسے کل تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اس کی حرمت ویسی ہوگی جیسے پہلے تھی۔ خبردار، ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے، یعنی جو لوگ موجود ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو یہ اطلاع سے پہنچا دو کہ یہ حکم جو ہے نبی کریم کا حکم ہے، فرما دیے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن عمر نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دے دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو، خون کو اور بربادی کرنے والوں کو نہیں بچاتا۔ اچھا، ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہ سمجھے، یعنی اب یہ دو احادیثوں میں اختلاف پڑ گیا تو اب اس میں بولے کہ اس میں جو ہے کوئی لڑائی کی بات مت سمجھو، اس کی تصدیق یوں کرو کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کی،
جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے جبکہ حضرت آدم کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت ہی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے، لیکن تاہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعا کی۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو نبی اس وقت تھے جبکہ ابھی آدم کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا، تو اس کے باوجود پھر ابراہیم علیہ السلام پھر آپ کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے دعا کرے نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو میری ذریت میں سے امام بنا، میری آل میں سے جو ہے انبیاء پیدا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جو اللہ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدائے نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے باپ ابراہیم کی بشارت نہیں، ابراہیم کی دعا، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب، وہ دیکھتی ہے کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگا۔ یہ آپ اپنی ولادت پاک کے بارے میں یہ فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، یعنی بنیاد یا دیوار کو بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل تو یہ دونوں دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعے کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے باندھا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کا نقش قدم نہ ملے، انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے فائدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں یہاں پر انہوں نے کافی لمبی تفسیر حضرت ہے، اور کیونکہ ضروری بات ہے اسی لیے اس کو سن لینا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے تاریخی پس منظر کا بیان۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہاں ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا، یہاں تک کہ ماں بیٹے کو یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور خشکیزہ پانی کا رکھ ہوئی تھی
آپ چلے گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بیوی بیٹے کو لے کے آئے وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہے وہاں بٹھا دے کے چلے گئے۔ جب حضرت خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے آواز دی، اے خلیل اللہ، ہمیں دہشت و وحشت والے بیابان میں اکا و تنہا چھوڑ کر کہاں، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، نہ منہ موڑ کر بھی دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے باپ کے بار بار کہنے پر بھی آپ نے توجہ نہ فرمائی، تو آپ فرمانے لگے، اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ۔ کہا، اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ ام اسماعیل کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، بولنے اللہ جل شانہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں عشقوں کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہی۔ حضرت ابراہیم جب سنیا کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں ہے اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا الہ العالمین، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں غیر برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید وہ شکر گزاری کرے۔ آپ نے یہ دعا کر کے حکم اللہ بجا لا کر اپنی اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی جو ختم ہو گیا، اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کھملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ مانگتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی، کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال بغور دیکھتی اور سہمی جاتی۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک خطرہ بھی میسر نہیں۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ ابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی اور صفا پہاڑ پر جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی اور میدان کی طرف نظر دوڑاتی کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف ڈالتی اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی، اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی طے کر کے آپ صفا و مروہ کے درمیان میں وہ جو گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں دیکھیے، جہاں پہ ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، رب الفلواٹ ہم وہ دعا کے ساتھ دوڑنے کا حکم ہے، تو اسی کے ہے کہ آپ جب وہ حصے میں آتی تو دوڑتی، تو تھوڑا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی، اسی طرح 7 مرتبہ کرتی۔ ہر بار آ کر بچے کو دیکھ جاتی، اس کی حالت
ساتھ بساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی سے ساتویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ، یہی ہے ساتویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے۔ آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی آواز ہے، پھر آتی ہیں اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل کو پاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہے میں حاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم کے لڑکی کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم تم اس انسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا تو پھر وہ کافی ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین رگڑی، وہی زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ہاتھ سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نہ نکل جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حضرت حاجرہ اب یہیں رہ پڑی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ خدا کے راستے کی طرف اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصے میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی، یعنی جو بعض پرندے جو پانی کے جو پرندے جس کو بولتے جو ایک آبی پرندے پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا، ہماری آمد یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہمجنس مل جائے، یعنی کوئی انسان جو ہے اگر آگے بڑھ جائے تو ان کے لیے بھی کوئی دل بہلی اور رہنے آسانی ہو جائے، ہمجنس مل جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی۔ مائی حاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے دست جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا۔ ملک
چونکہ شام سے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یہاں آئے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہ ملے۔ اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے۔ فرمایا اچھا تمہارے خاوند آوے تو انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ حضرت ذبیح اللہ جب واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا محسوس ہوا، معلوم ہوا۔ پوچھنے لگا کہ کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرمایا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، کہہ گیا ہے کہ وہ جب آئے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، یہ میرے والد صاحب تھے اور جو فرما گئے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم نے ناشکری کی اور میں تم کو الگ کر دوں، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں دوسرا نکاح کیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ملاقات نہ ہوئی، تو بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئیے تشریف رکھیے، جو کچھ حاجت ہے تلاوت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل رب کعبہ کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے، انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو حضرت خلیل اللہ ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ سے گوشت اور پانی پر گزر بسر کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں، تم اپنے میاں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم اللہ کی شکر گزار بندی ہو۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی ذریت میں یعنی ان کی اولاد میں یہ دعا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی
کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، اور یہ شرط ہمیں عنایت کر یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں صحابوں کے نسل میں حضور علیہ السلام کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا، اور اولاد حضرت ابراہیم میں باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، بحال یہ کہ حضرت آدم کے پتلے کا خمیر ہو رہا تھا، یعنی ابھی ان کا خمیر پھوندا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اسحاق کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور ساتھ ظاہر ہوا جس سے ملک کے شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مسند احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ جل و شانہ کے نزدیک آخری نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی عمل بتاؤں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں کی دیکھا ہوا گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کے ذریعہ یہ چیزیں ہوئی۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام بھی دے دیا اور فرمایا، لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ جامع مسجد جو دمشق کی ہے تو مجھے اس کی ایک مینارے پہ جو شرق کی طرف جو عیسٹ کی طرف جو مینارہ ہے مجھے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے کہ جو دل کا احمق ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا۔
اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص خود کے قابلیت والوں میں سے ہے۔ یہ آیت کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا راہیاب ہوگا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمان ایمان لیا ہے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ و مشرکین عرب پر تعریض ہے جو اپنے آپ کو افتخاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم کر دیا۔ خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے شفاعت ہونے کا بیان، سر جھکا دیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سر جھکا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت کا حقدار خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو خلوص دل خلوص نفس کے ساتھ یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی صحیح حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی کا جہنم میں جلنا حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو۔ مسلم شریف۔ امام نسائی 2 صحابیوں سے مروی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دل کے پورے خلوص اور زبان کی سچائی کے ساتھ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا اور لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد و ثنا صرف اسی کا حق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان کلمات کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے پٹ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں ان کلمات کے کہنے والے پر نگاہ فرماتا ہے، اور بس جس بندے پر اللہ تعالیٰ نگاہ فرما لے اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ جو مانگے سو دیا جائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے لڑکوں کو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تمہارا مرنا بھی حالت اسلام میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔
کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی آپ اس پہ درازی نہ کریں، نہ اس کے ساتھ غلط گفتگو کریں، جب آپ اس کے ساتھ رہیں تو اس کے ساتھ آپ ہاتھا پائی بھی نہ کریں، گالی گلوچ بھی نہ کریں، وہ دونوں سے اگر تو پھر آپ کسی مسلمان کے ساتھ جب ایسا سلوک نہیں کرتے تو آپ کے جو ہے ابھی جو ہے کامل مسلمان ہونے میں شک ہے۔ ہاں، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مہاجر کس کو بولتے ہیں؟ کہ اللہ کی راہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا کے بسنا۔ اب جیسے مکے والے جب سرکار مدینے سے تشریف لے گئے تو سرکار کے ساتھ جو ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو ان کو مہاجرین بولتے ہیں۔ مگر اب یہاں پہ مہاجر کی دوسری تشریح ہوئی کہ مہاجر کامل مہاجر کیا ہے؟ تو بولے کامل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن باتوں کو حرام قرار دیا ان تمام کو چھوڑ دینا، جو تمام جن باتوں سے اللہ کو آپ کو روکا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ان تمام باتوں کو چھوڑ دینے سے کامل مہاجر ہوتا ہوں۔ اور یہ الفاظ صحیح البخاری کے ہیں اور مسلم نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر قابل رشک شہادت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت انصاری کو سردار بنا کر جاسوسی کے لیے روانہ کر فرمایا۔ جب یہ لوگ حضا میں پہنچے جو اسفان اور مکے کے درمیان میں ہے تو قبیلہ لحیان جو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کر دی۔ انہوں نے 100 تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں پتہ لگانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدینے کی کھجوریں کھائی تھی، ان کے گٹھلیوں کو دیکھ کر ان تیر اندازوں نے سمجھ لیا اور پھر پیروں کے نشان سے پتہ لگانے لگے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ قریب آ گئے ہیں تو ایک پہاڑی پر پناہ لی۔ تیر اندازوں نے پہاڑی کو گھیر لیا اور کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کافر کی پناہ پسند نہیں کرتا ہوں، میں تو کافر کی پناہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر کہا اے اللہ ہمارے حال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیں۔ بنی لحیان نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ آخر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھی شہید ہو گئے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن وفنا و عبداللہ بن طارق نے مجبور ہو کر خود کو کافروں کے حوالے کر دیا۔ کافروں نے کمان کی تانت نکال کر ان کی مشکیں کس لی۔ عبداللہ بن طارق نے کہا کہ یہ پہلی دغا ہے، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، میں تو اپنے ساتھیوں ہی میں جانا پسند کرتا ہوں۔ کافروں نے بہت کھینچا کہ کسی طرح مکہ لے جائیں مگر وہ نہیں گئے۔ آخر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور مکہ جا کر بیچ ڈالا۔ کیونکہ یہ واقعہ بدر کے بعد ہوا تھا اس لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے قریب کیا، کیونکہ خبیب نے بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بہت دن قید رہے. جب انہوں نے قتل کی ٹھان لی تو ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا. اس نے دے دیا. اتفاق سے اسی وقت اس کا بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. حضرت خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا. عورت نے دیکھا کہ بچہ حضرت خبیب کی ران پر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح حضرت خبیب کے ہاتھ میں ہے تو وہ سب پریشان ہو گئی اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی پہچان لی اور کہا کیا تو اس وجہ سے خوف کھا رہی ہے کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا. اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ نیک نہیں دیکھا. خدا کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ انگور کا خوشہ لیے ہوئے کھا رہے ہیں حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. اور پھر اس زمانے میں کوئی میوہ مکے میں نہیں تھا. عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا. بس جب حارث کے بیٹے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے حرم مکہ کی حد سے باہر لے گئے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو. چنانچہ اجازت کے بعد 2 رکعت پڑھی. پھر کہا بخدا اگر یہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑھتا ہوں. سمجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت چاہے تو نماز 2 رکعت نفل پڑھ لی اور بولے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں نماز کی مہلت اس لیے لے رہا ہوں کہ جو ہے مجھے موت سے خوف ہو رہا اسی لیے میں نماز پڑھوں اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں. میں نمازیں زیادہ پڑھتا میں زیادہ رکعت کرتا مگر میں اس لیے نہیں پڑھوں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نماز کے بہانے اپنی موت کو ٹال رہا ہوں اور نماز پڑھتا. اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی یا اللہ ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کو زندہ مت چھوڑ. پھر یہ اشعار پڑھے جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر گروں میرا مرنا خدا کی محبت میں ہے. اگر وہ چاہے تو ہر ٹکڑے اور جسم کے اعضاء کے بدلے میں بہترین ثواب عطا فرمائے اور برکت دے. اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو سرور عقبہ نے حضرت خبیب کو شہید کر دیا. یہ سنت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ سنت کی ابتدا وہاں سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عاصم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اسی دن دے دی تھی. یہ لوگ شہید اور بولے نا کہ اللہ ہماری اطلاع جو ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بولے سرکار وہ مدین میں لوگوں کی خبر دے بھی دی. جس دن وہ شہید ہوئے قریش نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے مرنے کی خبر سن کر کچھ لوگ بھیجے تاکہ یہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی لاش سے کوئی حصہ کاٹ کر لائے تاکہ ہم پہچانیں کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا. اللہ نے بے شمار بھیڑوں کو ان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آ سکے اور کچھ حصہ کاٹنے نہ پائے. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع عمری اور بلال بن امیہ 2 نیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے مگر تبوک میں پیچھے رہ گئے. صحیح بخاری.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو معبود ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھیں گے۔ کل پرسوں میں ذکر کر رہا تھا نا کہ چچا کو بھی اب باپ بولتے بولتے یہ اس کا ذکر کیا بولے کیا یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ لوگ حضرت یعقوب سے کیا بولے کہ ہم آپ جس کی عبادت کرتے تھے ہم اسی معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو ان کے والد تو اسحاق تھے، حضرت اسماعیل تو چچا تھے ان کے، تو قرآن نے چچا کو اب بھی بولا گیا، وہ بتا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو ہے یہ یہود اس طریقے کی جو ہے باتیں کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جو ہے یہودی ہونے کی جو ہے یہودیت کے اوپر رہنے کی وصیت کی۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید فرما رہا کہ نہیں، یعقوب اپنی اولاد کو تو دین اسلام پر رہنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معبود اس کو معبود سمجھنا اور اس کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی بات پوچھ نہ کی جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ ایک مسلمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں باہر جنگ میں بڑی بہادری دکھائی۔ صحابہ کرام کو اس کا کارنامہ بڑا اچھا لگا اور کہہ پڑے کہ آج فلاں کی طرح ہم میں سے کسی نے دلیری نہیں دکھائی، ہم میں سے کسی نے اس کی طرح دلیری نہیں دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سن لو وہ جہنمی ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا اگر وہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہے؟ قوم میں سے ایک آدمی نے کہا میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ صحابی اس کے پیچھے نکلے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی شدید زخمی ہوا اور مرنے کی جلدی کی، چنانچہ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار اپنے سینے پر رکھی، پھر اپنا پورا بوجھ اس پر ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے ابھی ابھی جہنمی فرمایا تھا اور لوگوں پر یہ بات گرا گزری تھی، تو میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی اطلاع دوں گا۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا
دیکھا وہ سر زخمی تھا تو اس نے مرنے میں جلدی کی، تلوار کے دستے کو زمین پر رکھا اور اس کی دھار کو اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان، پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والا کام کرتا ہے، آدمی لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں جہنمیوں والا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ اضافہ ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آخری وقت معاملہ کیا ہوگا، یہ اصل امتحان ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے کہ انہوں جہاد میں کتنی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ صحابہ رش کرے کہ یہ ہے کہ یہ کتنی بہادر اور کتنی دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور سرکار فرما رہے کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کر کے وہ اپنی جان خود دے دیے۔ زخم زیادہ ہو گئے تھے تو زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالے، جہنمی ہو گئے۔ اسی لیے بولتے کہ خاتمہ خیر ہوگا، کہ ویسے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے لے جانا، ایسے کہ ویسی حالت میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، تو وہ ایمان ہے۔ نہیں کرتے ابھی کتنی پیاری بات سامنے آ گئی کہ لوگ جنتیوں والا کام کرتے مگر ہوتے جہنمی، اور بظاہر بعض لوگ ایسے کام برے لگتے مگر ان کی نیت اتنی صاف ہوتی ہے کہ ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تمہاری تلاوت کو قبول فرما، پروردگار ہم کو قرآن کے فہم کا، اس کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی عطا فرما، اس کی رہبری سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا، ہماری آخرت ہر جگہ بہتری فرما۔ ہماری آل اولاد، دوست احباب، ماں باپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے راحت و زندگی عطا فرما، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے سہارے میں پروردگار ان کے سائے میں ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔